अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरी के एक और एपिसोड में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। तो आज की ये कहानी हमारे साथ अहमद ने शेयर की है। अहमद एक लॉन्ग ड्राइव पर जाता है कुछ सामान लेकर। अहमद अपने दोस्त अजहर के साथ एक बहुत लंबे सफ़र पर जाता है, लेकिन रास्ते में उसके सामने कुछ अजीब और गरीब मखलूक आ जाती है, जिसे देखकर वो इतने डर जाते हैं कि उसका पूरा जिस्म पसीना पसीना हो जाता है। तो ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अहमद है और ये कहानी 2023 की है और अब इसको 2 साल हो चुके हैं। एक दिन मेरे बॉस का फ़ोन आता है और फ़ोन पर मुझे कहा जाता है कि तुम्हें बहुत लंबा सफ़र करने जाना है। तो मैंने फ़ोन पर तो कह दिया कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अपने साथ लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर जाऊँगा, जिसका नाम अज़हर है। तो वो उसने फ़ोन पर मुझे कहा कि ठीक है, आप उसको ले जाएँ। तो सुबह सवेरे 4 बजे मैं और मेरा दोस्त घर से पूरी तैयारी करके हम निकल गए बॉस के ऑफ़िस की तरफ। जब हम वहाँ पहुँचे तो बॉस वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए ट्रक की ज़रूरत के लिए और कुछ पैसे हमें भी दिए ताकि हम रास्ते में खाना वगैरह खा सकें। उसके बाद हमने आधा घंटा ट्रक को चेक किया कि ट्रक में कोई ख़राबी या कोई चीज़ तो नहीं, और हम ट्रक को लेकर वहाँ से निकल गए। अब हम माशरा से जा रहे थे और हमें कोई मसला नहीं आया। हमने काफ़ी घंटे जंगलों से गुजरते हुए सफ़र किया और रास्ते में हमें कोई मसला नहीं आया। रास्ते में हमने एक होटल पर खाना वगैरह खाया और वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। ऐसा ही चलता रहा और हम सुकून से माशरा पहुँच गए। वहाँ जाकर हमने ट्रक का ऑर्डर दिया और उसकी थोड़ी दूरी पर एक होटल था, वहाँ पर जाकर हमने आराम किया और अगले दिन वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। अब हम रास्ते में जा रहे थे तो अज़हर ने कहा कि यहाँ से मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है। अगर हम उसी से जाएंगे तो हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, जो कि जंगलों से गुजरता है। तो मैंने अज़हर से कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बॉस ने जहाँ जहाँ से कहा है हम बस वहीं से जाएंगे और कहीं से नहीं। तो अज़हर ने कहा कि यार मुझ पे छोड़ दे, मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो उसने मेरी बात ना मानी और उसने गाड़ी वहाँ से ले ली। तो मैंने अज़हर से कहा कि देख भाई, अगर आगे जाकर रास्ता बंद हुआ तो वापस आने में बहुत देर हो जाएगी, और अगर रास्ते में हमें किसी ने लूट लिया तो मैं बॉस को तेरा नाम बताऊंगा। तो उसने कहा कि यार मुझ पे छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा। अगर कुछ हुआ तो बॉस को मेरा नाम बता देना। लेकिन जब हमने वो रास्ता लिया तो रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। हमें हमारी गाड़ी के हेडलाइट्स के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हम उतना ही देख सकते थे जितनी दूरी तक हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स जा रही थी। तो हमें बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत गांव की झलक नजर आई और आगे चलकर एक कच्चा रास्ता शुरू हुआ। तो मैंने अज़हर से कहा कि यार गाड़ी रोक। तो उसने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा बस गाड़ी रोक। तो उसने 10 से 15 कदम के फासले पर गाड़ी रोक दी। तो मैं गाड़ी से उतर गया और गूगल मैप में वो रास्ता देखने लगा कि ये रास्ता कितनी दूर है। तो वो तकरीबन 64 किलोमीटर का रास्ता था। तो मैंने अज़हर से कहा कि यार अब क्या करेंगे? गाड़ी में वज़न भी बहुत ज़्यादा है और कच्चे रास्ते पर भगा भी नहीं सकते, और अगर पीछे जाएँगे तो हमें तकरीबन 4 घंटे का सफ़र और करना होगा। तो अज़हर ने कहा कि यार मुझ पे छोड़ दे, तू गाड़ी में बैठ, मैं निकाल लूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं गाड़ी चलाऊँगा, क्योंकि मुझे कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलाने का तजुर्बा था। तो उसने कहा कि यार ठीक है, बस तू ही गाड़ी चला, लेकिन 5 मिनट तो रुक जा, मैं थोड़ा-सा खुद को हल्का कर लूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, जल्दी करो। अब मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा-सा खुद को हल्का कर लेता हूँ, फिर रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम बारी-बारी गए, पहले वो गया, मैंने गाड़ी का ख़्याल रखा, फिर मैं गया, फिर उसने गाड़ी का ख़्याल रखा और इसी तरह हम वापस आ गए। तो मैंने अज़हर से कहा कि यार तहारत है क्या? तो उसने कहा कि वो तो पहले से ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार तू कभी नहीं सुधरेगा। बहरहाल हम गाड़ी को लेकर वहाँ से उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। हमें क्या पता था कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होने वाला है। तो खैर 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हमारे सामने कुछ बच्चे आ गए। तो मैंने कहा अज़हर? तो उसने कहा अहमद, बच्चे? इस वक़्त? और ऐसी जगह पर? वो हमारे सामने ऐसे नाच रहे थे जैसे उनको हमारा ही इंतज़ार था। तो हमने गाड़ी लाकर उनके सामने रोक दी और उनसे कहा कि बच्चे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गुम हो गए हो या आस-पास घर है तुम्हारा?
تو ان بچوں کے شاید ماں باپ جاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، تو وہ اچانک ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ تقریباً 20 سے 25 لوگ تھے۔ تو انہوں نے جلدی سے بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور کھڑے ہو گئے۔ ان کے قد اتنے بڑے بڑے تھے اور ان کے چہرے بھی صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ 20 سے 25 لوگ تھے۔ اسے دیکھ کر ہم اتنے ڈر گئے کہ ہم پورے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ ان کی ہائٹ ایک عام انسان کے مقابلے میں کئی زیادہ تھی۔ ایک بوڑھا شخص ہمارے ٹرک کے سامنے آیا اور ہم سے کہا کہ نیچے اترو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ لوگ لٹیرے ہیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ہم اس راستے پر اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہمارا مال جلدی پہنچانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا نیچے اترو۔ اس کی ہائٹ اتنی بڑی تھی کہ وہ صحیح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، گاڑی سے اوپر اس کا سر تھا اور گاڑی اندر سے لاک تھی۔ تو اس نے کہا کہ نیچے اترو۔ میں نے کہا کہ نہیں، اور اس نے دوبارہ اتنی بھیانک طریقے سے کہا کہ نیچے اترو۔ اس کی آواز جنگل میں تقریباً 10 سے 12 مرتبہ گونج رہی تھی۔ تو میں نے جان بچانے کا سوچا اور اظہر نے کہا کہ نیچے اترو، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ تو ہم گاڑی سے نیچے اتر گئے اور اس نے میرے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمیں لفٹ چاہیے، ہم یہاں پر شادی پر آئے تھے، آگے تھوڑی دوری پر ہمارا گاؤں ہے، ہمیں وہاں پر پہنچا دے۔ تو اظہر نے اس سے کہا کہ گاڑی میں جگہ نہیں ہے، آپ لوگ پیدل سفر کر لیں۔ تو اس بوڑھے نے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اتنی بھیانک طریقے سے ہنسنا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہم اتنا پسینہ پسینہ ہو گئے کہ ہمارے پورے کپڑے گیلے ہو گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ان کو لفٹ چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اور میرے دوست کو اکیلا چھوڑ دو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اظہر سے کہا کہ اظہر کیا کریں گے؟ تو اظہر نے کہا کہ اس کو لفٹ دے دیں گے، جہاں جانا ہے ان کو چھوڑ دیں گے، پر وہاں سے ہم آگے کے لیے نکل جائیں گے۔ تھوڑی پریشانی تو ہوگی اور لگ بھگ 18 تک بھی خالی ہے، تو ان کو پیچھے بٹھا دیں گے۔ تو میں نے اظہر سے کہا کہ اگر ان لوگوں نے ہمیں لوٹ لیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ یار آپ ایسا کام کرو، آپ باس کو فون لگاؤ۔ تو میں نے اپنا فون نکالا، اس میں نیٹ ورک ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرا فون جو تھا وہ پرانا ہے۔ تو میں نے اظہر سے کہا کہ تو اپنے فون سے لگا، اس کا فون جو ہے وہ ہائی فریکوینسی والا 5G ہے۔ تو اس نے اپنا فون اٹھایا اور باس کو 3 سے 4 دفعہ فون کیا، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کی ایک بات بڑی گھبرانے والی تھی کہ وہ اپنی پلکیں جھپک ہی نہیں رہے تھے، وہ بس ہمیں سیدھے گورے ہی جا رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ گاڑی 20 سے 30 کلومیٹر کی سپیڈ سے نہیں جا رہی تھی، اتنا لوڈ ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی میں لوہا یا اس سے اور کوئی وزنی چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو خیر میں نے گاڑی کو فل ہی ایکسیلیٹر دیا ہوا تھا اور ہم آگے جا رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ آگے جا کر بارش شروع ہو گئی، تو بارش کی وجہ سے گاڑی کے پیچھے کے 2 ٹائر ایک گڈھے میں گر گئے اور وہاں پر پھنس گئے۔ پہلے گیئر میں گاڑی اپنا دم دکھا دیتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو میں نے گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالا اور ایک فل ایکسیلیٹر دیا، لیکن گاڑی اپنا دم نہیں دکھا رہی تھی زیادہ وزن کی وجہ سے۔ تو بوڑھا شخص اترا اور میری طرف آ گیا کہ کیا ہوا بیٹے، گاڑی میں دم نہیں ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، گاڑی زیادہ وزن کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہی، سب کو اترنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، میں کچھ کرتا ہوں، اور وہ پیچھے چلا گیا۔ تو اظہر نے کہا کہ یہاں گاڑی اپنا دم نہیں دکھا رہی، یہ کیا کرے گا؟ تو اچانک گاڑی کے پیچھے والا حصہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا۔ تو میں نے اظہر سے کہا کہ یار جلدی جا کر دیکھو کیا ہوا ہے۔ تو اظہر اتر کر پیچھے کی طرف گیا، وہ مجھے سائیڈ کی مرر سے دکھائی دے رہا تھا۔ تو جب وہ پیچھے کی طرف گیا اور اس نے کچھ دیکھا تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر گاڑی سے جلدی اترا اور اظہر کی طرف بڑھا۔ جب میں اظہر کی طرف پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس بوڑھے آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گاڑی کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کیا بتاؤ۔ بس میں نے جلدی سے اظہر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور گاڑی میں لے کر آ گیا۔ میں نے اس کو جگانے کی کوشش کی لیکن نہیں جگا پایا۔ میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں نے کرسی پھاڑی اور وہاں پر بیٹھا ہی رہ گیا۔ میرا دل ایسا ہو رہا تھا جسے بالکل پٹ ہی جائے گا، لیکن میں وہیں پر بیٹھا رہا تو وہ بوڑھا آدمی آ گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو گاڑی نکل چکی ہے، اب تو چلو، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ تو میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہاں چلتا ہوں۔ تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑے۔ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر چلنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے گاڑی بچانا شروع کر دیا۔ تو میں نے گاڑی روک دی اور 4 لوگ اتر گئے۔
اور پھر پیچھے سے بوڑھے آدمی نے آواز دی کہ چلو، تو میں نے واپس گاڑی چلانا شروع کی، اور اسی طرح کچھ اتر گئے اور سب اتر گئے سوائے وہ بوڑھے آدمی کے، وہ بیٹھا رہا تھا۔ میرا دوست اظہر اب تک بے ہوش تھا، مجھے اتنی نیند آ رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم دلی جا رہے ہو نا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، تمہیں کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سب پتا ہے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا اور ایک ڈبہ مجھے دیا اور کہا کہ یہ لو، یہ کھاؤ اور چلے جاؤ۔ تو میں نے اس سے چپ چاپ وہ ڈبہ لے لیا اور کیبن کی طرف چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی وہ کیبن میں رکھا اور باہر آیا تو وہ بوڑھا آدمی غائب ہو چکا تھا۔ تو میں اتنا ڈر گیا کہ واپس کیبن میں گیا اور پانی پیا اور کچھ پانی اظہر کے منہ پر مارا تاکہ اسے ہوش آ جائے۔ تو میں نے بہت کوشش کی اسے جگایا، وہ ہوش میں تو آیا لیکن کچھ چپ تھا، کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار کچھ تو بولو جس سے مجھے سکون ملے، کچھ تو بولو۔ تو اس نے مجھے میری طرف ایسے دیکھا اور واپس بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں سامان چیک کرنے میں مصروف ہو گیا، پیچھے کی طرف چلا گیا۔ جب میں نے دیکھا تو پیٹرول بھی ختم ہو چکا تھا۔ شکر ہے ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو میں نے پیٹرول کا کین لیا اور پیٹرول بھرنے لگا۔ اتنے میں اظہر کی آواز آئی، احمد کہا ہے؟ احمد؟ تو میں اتنا خوش ہو گیا کہ شکر ہے یار اس کو ہوش آ گیا۔ تو میں نے پیٹرول کا کین وہیں رکھ دیا اور اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اظہر کو کھانا کھلایا، وہ کھانا تھا جو اس بوڑھے آدمی نے دیا تھا۔ وہ کچھ چاول تھے اور اس میں گوشت تھا۔ وہ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ اس کا ذائقہ اب تک مجھے یاد ہے۔ وہ کھانے کے بعد ہم ایسے ہو گئے کہ ہمیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں اظہر کے موبائل فون پر باس کا فون آیا، تو ہم نے فون اٹھائی، اس کی آواز بہت باریک ہو رہی تھی، تو میں نے سائڈ پر گاڑی روک دی۔ تو ہم نے باس کو سارا واقعہ بتایا، تو باس نے ہم پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور ہمیں کہا کہ آئندہ سوچنا پڑے گا کہ تمہاری ذمہ گاڑی دو یا نہ دو۔ آپ کو بتا دوں کہ جو سامان گاڑی میں رکھا ہوا تھا وہ تقریباً 2 کروڑ کا تھا۔ اب کیا تھا وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں جو بھی تھا وہ کوئی غلط چیز نہیں تھی، کیونکہ مجھے حلال اور حرام کا فرق ہے۔ خیر بعد میں جیسے تیسے ہم نے وہ جنگل پار کر لیا۔ پھر آگے جا کر ہمیں ایک ہوٹل ملا۔ ہم نے باس کو فون کیا کہ ہم یہاں پر آرام کرتے ہیں، صبح 7 یا 8 بجے ہم واپس نکل جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پر گئے اور کھانا وغیرہ کھایا اور سو گئے۔ صبح 7 یا 8 بجے ہم واپس نکل گئے۔ ہم تقریباً رات کے 5 بجے دلی پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں پر کچھ آرام کیا اور کھانا وغیرہ کھایا اور ٹرک کو اچھی طریقے سے چیک کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم 10 بجے نکل گئے وہاں سے۔ تو یہ تھی دوستو ایک کہانی جو ہمارے ساتھ شیئر کی تھی احمد نے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو بھی اپنی کوئی سٹوری مجھے سبمٹ کروانی ہے تو آپ اس واٹس ایپ پر دیے ہوئے نمبر سے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔